نسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. الحمدللہ جس نے ہمیں عافیت کی زندگی عطا کی، الحمدللہ جس نے ہمیں اس وقت زندگی کی مہلت دی جس وقت بہت سے لوگ وفات پا چکے ہیں اس وقت، الحمدللہ جس نے ہمیں صحت کے ساتھ اور علم کے شوق کے ساتھ آج کی صبح نصیب کی. آج ہمارا لاسٹ چیپٹر ہوگا اور اسی کے ساتھ آپ جو یہ سیکھ رہے تھے جینا اور مرنا کے حوالے سے کچھ نہ کچھ، اس کو امید ہے کہ آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی شامل کرتے جائیں گے. یہ صرف ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ پڑھیں اور بس یہ ختم ہو جائے. اس کو آپ خود بھی اپنے گھر میں رکھیں، بار بار پڑھیں اور اپنے سیکھنے کے لیے پڑھیں، دوسروں کو بتانے کے لیے پڑھیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایک خاص پیٹرن میں ہمارے معاشرے میں زندگی گزاری جاتی ہے اور وجہ یہ ہے کہ علم کے بغیر گزاری جاتی ہے. اس لیے آپ کو شاید بہت جگہ کسی اور کی رہنمائی کرنے کے لیے بھی اس کتاب کی ضرورت پڑے گی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علم دیتے ہوئے کوشش کریں کہ دلیل سے بات کریں، نرمی سے بات کریں اور وہ بات کریں کہ جو دوسرے کے دل میں اتر جائے، اور صبر کا مظاہرہ کریں. یہ نہ سوچیں کہ میں نے آج حدیث بتائی ہے اور سارے رسم و رواج بدل جائیں گے یا تمام لوگ ایمان لے آئیں گے اور وہ ضرور وہی کام شروع کر دیں گے. تو اس وجہ سے بعض دفعہ آپ کو بار بار ایک بات بتانی پڑتی ہے اور اس میں کرتے کرتے بھی کچھ سال لگ جاتے ہیں کہ لوگ اپنی اصلاح کرتے ہیں. لہٰذا بہت اچھی کتاب ہے، مختصر اور جامع کتاب ہے. اس کو اپنی ریڈنگ خود بھی دوبارہ سے کریں، اس کو کہ کہاں کہاں مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اور دوسروں کی رہنمائی کیسے کرنی ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. زیارت قبور. مدفون مسلمانوں کے لیے دعا اور استغفار کرنے کی نیت سے اور آخرت اور اپنی موت کی یاد تازہ رکھنے کے لیے زیارت قبور کو جاتے رہنا جائز ہے. دنیا کے شب و روز کی مصروفیات میں انسان عموماً بھولا رہتا ہے کہ یہ بھی ایک ٹھکانہ ہے جہاں آخر سب کو جانا ہے، اور یہی وہ مقام عبرت ہے جس کا نظارہ کرنے کے بعد انسان اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف سنجیدگی سے توجہ کرنے لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے تو وہاں قبر کے کنارے بیٹھ کر بہت روئے. پھر صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بھائیو اس دن کے لیے تیاری کر لو. قبرستان کی زیارت دل کو نرم کرتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان بہت ساری لذتوں میں گم ہو جانے کے بعد یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے. اپنی خواہشات اتنا غلبہ پا جاتی ہیں کہ یہ واپسی کا سفر یاد رکھنے کے لیے قبرستان جانا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ دنیا کی رغبت کم اور آخرت کی فکر زیادہ کرنے کی غرض سے عورتیں بھی کبھی کبھار قبرستان جا سکتی ہیں، یعنی جب نصیحت لینا، عبرت لینا مقصود ہو، بشرطے کہ وہاں صبر اور ہمت کا مظاہرہ کریں اور آہ و پکار نہ کریں. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو قبر پر روتے دیکھا تو فرمایا، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. عورتوں کے لیے زیارت قبور کی اجازت کی دلیل حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ کی بیان کی ہوئی حدیث سے ملتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ایک دن قبرستان سے تشریف لائیں تو میں نے عرض کیا کہ ام المومنین کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ تو فرمایا کہ عبدالرحمن بن ابی بکر جو حضرت عائشہ کے بھائی تھے ان کی قبر سے. میں نے عرض کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور سے منع نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن بعد میں جانے کا حکم بھی دے دیا تھا.
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے قبرستان کی زیارت کی اجازت دے دی تھی۔ اب کیوں دے دی تھی؟ اس لیے کیونکہ یہاں پر عبرت کا سامان ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ ابتدائی زمانے میں جہالت کے اثرات زیادہ تھے، جس کی وجہ سے عورتیں جا کر قبرستان میں بھی اور گھروں میں بھی بین کیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے بہت سی بدعات اور بہت سے وہ کام ہوتے تھے جو شریعت نے منع کیے ہیں۔ لیکن جس وقت اسلام آیا تو اسلام کے بعد جب لوگ گروم ہو گئے اور ان آداب کو سمجھ گئے کہ مرنے جینے کے کیا آداب ہیں، کس طرح سے اس کے اوپر صبر کرنا ہوگا، لہٰذا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا، سو اب تم زیارت قبور کر لیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ تو یہاں پر مقصد بہت واضح کر دیا گیا۔ جب انسان یہ سوچتا ہے اپنے بارے میں کہ میرے اندر آخرت کا خوف نہیں آ رہا، یا میرا قرآن میں دل نہیں لگتا، یا میرے اندر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ خشیت مجھے محسوس نہیں ہو رہی، میں دیکھتی ہوں کہ دنیا 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 کی وجہ سے میرا دل ایک کرپٹ ایک طرح ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بعض دفعہ انسان کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو دوبارہ سے اس کیفیت میں لے کر آؤں کہ جس کی وجہ سے میں آخرت کی تیاری کر سکوں یا اپنی برائیوں سے بچ سکوں۔ تو ایسے میں ضروری ہے کہ انسان اس چیز کا اہتمام کرے جو اسے آخرت کی یاد دلائے۔ اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ممنوع ہیں، مثلا کثرت سے قبرستان جانا اور اسے تفریح اور وقت ضائع کرنے کی جگہ بنا لینا، اور جیسے ہمارے رائج ہے کہ پیری فقیری کا اڈا بنا لیا جاتا ہے، جیسے آپ نے مزار دیکھے ہیں۔ اب یہ کیا ہے اصل میں؟ مزار قبر ہے، لیکن اس کو کیا کس انداز سے وہاں پر لوگ کیا کیا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کیا وزٹ کرنے والے کون سی عبرت لے رہے ہوتے ہیں وہاں سے، تو یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے قبرستان کی زیارت کرنے والیوں پر بھی لعنت فرمائی ہے، جو بلا وجہ، جیسے کہ آپ نے دیکھا یہاں مزاروں کے اوپر کس طرح خواتین کا، بچوں کا، بڑے نوجوانوں کا، اور قوالیاں، دھمال، کھانا پینا، باتیں اور خرافات جو کچھ وہاں چل رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں ایسی اجازت نہیں ہے۔ پھر کسی خاص قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا، تو قبرستان، مزار یا مقبرے دور کی مسافت پر ہوں تو اس کی زیارت کے لیے خصوصی سفر اختیار کر کے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کے لیے بغرض ثواب سفر کا اہتمام نہ کیا جائے۔ مسجد حرام، میری مسجد، مسجد نبی اور مسجد اقصی، یعنی یہ مسجد صرف ان مساجد 3 کے لیے اجازت ہے، مسجد حرام، مسجد نبی اور مسجد اقصی کے لیے۔ باقی کہیں پر بھی ایسے سفر کر کے جانا کہ ہم وہاں حاضری دیں گے یا وہاں پہ حاضری کو معتبر سمجھنا، یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی میلے ٹھیلوں کا اہتمام کر لینا، یا ایسے اس کو وزٹنگ کی جگہ بنا لینا، جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ فیصل مسجد اسلام آباد کی جو ہے، یہاں پر کیا ہوتا ہے، یا بادشاہی مسجد کیا ہوتا ہے، وہاں پہ اذان ہو چکی ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، لوگ اس کو لیکن صرف ایک وزٹنگ پلیس بنا لیتے ہیں، دور دور سے دوسرے شہروں سے بھی جو لوگ آتے ہیں اس کو دیکھنے جاتے ہیں، وہاں گھومنے جاتے ہیں، لیکن کسی کو نماز کا ہوش نہیں ہوتا، تو یہ طریقے بھی درست نہیں ہیں۔ اسی طرح سے وہاں پر قبرستان کے اندر کوئی میلے ٹھیلے عرس کرنا، یہ جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سالانہ عرس بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ پلان کیا جاتا ہے کہ کہاں سے ٹولیاں جائیں گی، لوگ بسوں میں بھر کے جاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔ قبرستان کا جو ایک اکرام ہے وہ آخرت کی یاد دلانے کی غرض سے جانا وہاں پر، اور اس اکرام کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہاں پر بھی اتنی ہی دنیا داری ہونی ہے، وہاں پر بھی اتنا انسان کو مست ہو جانا ہے جا کے، تو پھر وہ تو یہ سب چیزیں پھر فائدہ نہیں ہے وہاں جانے کا۔ تو اس لیے ہمارے ہاں جو یہ رسم و رواج ہیں عرس منانے کے، یا اس کو ایک معتبر ایسی چیز بنانا کہ وہاں نہ گئے تو پتہ نہیں نقصان کوئی ہو جائے گا اگر ہم نے حاضری نہ دی، اور اگر ہم چلے گئے تو ہماری ساری دنیا آخرت کے کام سمر جائیں گے، یہ سب کانسیپٹ جو ہے اسلام میں نہیں ہے۔ اسی طرح دین کا مطالعہ کیے بغیر ان تمام رسومات کو دین کا حصہ قرار دیتے رہنا بھی ایک جہالت ہے۔ کچھ لوگ اتنے پکے ہوتے ہیں کہ وہ قرض اٹھا کر بھی، کچھ خاص طور پہ کہ اپنے حالات نہیں ہیں گھر کے، لیکن قرض اٹھا کر بھی اگر اس پہ جانا پڑے تو جائیں گے، یا وہ 11ویں شریف کے لیے جانا پڑے تو جائیں گے، لیکن وہ کیوں؟ وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے، اور اولیاء کرام جو ہیں
کہ ایسے مزارات جن کو خود سے خود بنا لیا گیا، جبکہ وہ اولیاء کرام خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن وہاں جا کر ان سے امیدیں لگانا یا اس کو دین میں ثواب کی غرض سے جانا، یا اس سے یہ سمجھنا کہ اگر ہم نے کیا تو ہمارے کام بن جائیں گے، اور اگر ہم نہ حاضری دی تو ہم کو کچھ ہمارا نقصان ہو جائے گا، یہ سب چیزیں تو دین کے خلاف ہیں، نہ صرف دین کے خلاف ہیں بلکہ انسان کو گناہگار کرنے کا ذریعہ اور دین میں خلل پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور جو شخص ایسا نہیں کرتا، یعنی کہ وہ عرس وغیرہ کے حوالے سے نہیں اس کو درست سمجھتا، تو اسے وہابی کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں سمجھنے سے تعلق اصل میں رکھتی ہیں اور لا علمی کا نتیجہ ہے، کیونکہ اس میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ عرس ہوتا ہے؟ کیا آپ کے مزار کو مزار کی شکل دینے کے بعد اس کے اوپر وہ سارا کچھ ہوتا ہے جو ہم دیگر اولیاء کرام کے ساتھ ہم نے سلوک کیا؟ بلکہ آپ نے خاص طور پر اس چیز کی تاکید کی کہ میرے قبر کو میلے ٹھیلے یا عرس کی جگہ نہ بنا لینا یہاں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شریعت کا تقاضا یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہیں؟ تو اس کا وہابی ہونے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ اسلام سے ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کریں کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین یعنی نیک بزرگوں کی قبروں کو مسجدیں اور عبادت گاہیں بنا لیا تھا۔ اب آپ دیکھیں آج کتنی واضح بات ہے، اس کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کسی اہل حدیث یا کسی وہابی کا قول ہے اور یہ تو گستاخی ہے اولیاء کرام کے حق میں؟ کیونکہ بعض لوگ تو اس کو گستاخی تک شمار کرتے ہیں کہ جی اگر آپ ان چیزوں کو نہیں مانتے یا آپ ایسی بات کہہ دیتے ہیں تو گستاخی ہے۔ تو یہ کہاں سے گستاخی ہو سکتی ہے جب اللہ کے رسول کی تعلیمات واضح ہوں؟ پھر اسی طرح سے اور آپ نے نزا کے عالم میں یعنی جس وقت آپ کی بالکل آخری لمحات تھے، یہ تاکید آپ نے اس وقت کی ہے، کیونکہ آپ کو خطرہ یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے وصال کے بعد لوگ میری قبر پہ وہ حال کرنا شروع کر دیں، لہٰذا آپ نے آخری وقت میں بھی ان تعلیمات کو واضح طور پر بیان کیا کہ جو جس موقع سے متعلقہ تھیں۔ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت کرے جو انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ تو سوچیں ذرا کہ جب اتنی بڑی بات کہہ دی گئی ہے تو کسی کی بھی قبر کو سجدہ گاہ بنانا یا اس کے اوپر حاضری دینے کو ایک اعزاز سمجھنا اور وہاں جا جا کے دعائیں کرتے رہنا، وہاں جا کے چڑھاوے چڑھانا یا وہاں پہ ماں دعا مانگنے کے بعد اپنے ہی عقیدے کو بگاڑ کے شکرانے ساری عمر اسی جگہ پہ ادا کرتے رہنا، تو یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے بلکہ پورے عقیدے کا جھول، شرک کی بنیاد اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں کمی ہے۔ صرف ایک کسی جگہ کھڑے ہونا نہیں ہے جا کے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے شاید گھروں میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہوں گے جو اس کا بہت عقیدت رکھتے ہوں گے اور ہر اپنی چھوٹی بڑی حاجت کے لیے حاضری دینے کو ایک ضروری عمل سمجھتے ہوں گے، دوسروں کو رہنمائی بھی کرتے ہوں گے کہ کسی کی اولاد نہیں ہے تو بتاتے ہوں گے فلاں مزار پہ جاؤ، کسی کی نوکری نہیں لگتی تو فلاں مزار پہ جاؤ، جہاں شادی نہیں ہوتی تو ادھر چلے جاؤ۔ تو یہ آپ دیکھیں گے مناظر اپنے گھر میں بھی، اس صورت میں بہت حکمت کے ساتھ، بہت صبر کے ساتھ، آہستہ آہستہ لوگوں کو توحید کا علم دیں۔ بعض دفعہ آپ ڈائریکٹ جب شرک کی بات کرتے ہیں تو انہیں سمجھ میں نہیں آتا یہ بات کہ یہ کیسے شرک ہے، یہ کیوں شرک ہے، یہ تو گستاخی ہے۔ تو جو شخص جس چیز میں ہو اس کی ضد سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو سردی لگ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ گرم چیزیں کھائیں گے، گویا اس کی ضد سے اس کا علاج ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کو گرمی لگ جائے تو آپ ٹھنڈی چیزیں کھائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص شرک میں مبتلا ہے، اگر آپ براہ راست اسے شرک سے روکیں گے وہ نہیں رکے گا، باز نہیں آئے گا، غصہ کرے گا، اوفینڈ ہو جائے گا، بات ہی نہیں آپ کی سنے گا۔ لیکن تو اس کا علاج کیا ہے کہ توحید کو عام کر دیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت دے دیں۔ جتنا آپ قرآن لوگوں کے اندر لے کر آئیں گے، اس کی تعلیمات کو عام کریں گے، تو شرک خود بخود نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے براہ راست فتویٰ نہ جاری کریں اس بارے میں، بڑے آرام سے حکمت سے اللہ کی پہچان دیتے ہوئے اللہ کے ساتھ جوڑتے کہ اللہ ہماری سنتا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمیں عطا کیا، بن مانگے عطا کیا ہے، مانگ کے تو دیکھیں اللہ سے۔ پھر دعاؤں کی فضیلت کہ کیسے دعا انسان کے مسائل کو حل کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں جب انشاءاللہ کریں گے تو آپ بہتر نتیجہ اس کا پائیں گے۔
پھر اسی طرح سے آتا ہے کہ قبرستان میں نماز اور قرآن. اب حدیث سے قبرستانوں اور مزاروں کو عبادت گاہوں کا درجہ نہ دینے کا حکم سمجھ میں آ جائے تو پھر ان میں نماز اور قرآن پڑھنے کی کراہت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. کیونکہ بعض لوگ تو پورا پورا قرآن کھول کے قبروں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اپنے پیاروں کے قبر کے ساتھ، یا اور کچھ نہیں تو سورہ ملک شروع کر دیتے ہیں، یا اور اس طرح کی چیزیں جو کچھ ان کو سمجھ میں آتا ہے ویسے کرتے ہیں. اسی کے بارے میں نفل نماز کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی کچھ نمازیں گھر میں ادا کیا کرو اور گھر کو قبرستان مت بناؤ. یعنی جیسے قبرستان نماز سے خالی ہیں اس طرح مثال دے کے اس سے پتہ چلا کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے درمیان نماز ادا کرنے سے بھی روکا ہے. ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کی یاد ہوتی ہے اور جس گھر میں نہیں ہوتی وہ مثل زندہ اور مردہ کے ہوتے ہیں. اسی طرح قبرستانوں میں جا کر قرآن پاک پڑھنے سے بھی کوئی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی ہے، نہ ہی اللہ کے رسول نے صحابہ کرام اور اہل بیت کو اس کی تلقین کی ہے. آپ نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو. جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت ہو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اب آپ نے قبرستان کیا کی مثال دی کہ گھر میں نہ کوئی ذکر ہو، نہ نماز ہو، نہ کوئی اور قرآن پڑھا جائے، اس کو آپ نے قبرستان سے کہا. تو لہٰذا احتیاط اس چیز میں کرنی چاہیے کہ وہاں جا کے کوئی بھی ایسی حرکت کرنا. اور آپ خاص طور پہ دیکھیں جو یہ مزاروں کا حال ہے اور وہاں پر کس طرح سے سجدے باقاعدہ اور نمازوں کا رخ بھی نعوذ باللہ جو قبلہ رخ ہوتا ہے وہ قبلہ رخ نماز پڑھنے کے بجائے اسی قبر کے رخ کے طرف ہر چیز عقیدت کی وجہ سے چلی جاتی ہے. مذکورہ والا احادیث کی روشنی میں ہمیں قبروں کی تعظیم کے سلسلے میں اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اس تعظیم کو شرکیہ رنگ دینے کے بجائے اسلام کے جائز حدود کا پابند رکھنا چاہیے. یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ قبروں کی کیا حیثیت ہے، ان کے ساتھ معاملہ کیا کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں قبرستان کے حوالے سے، وہ علم ہونا بھی ضروری ہے. اب دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھائے جائیں. اگر جیسے آپ کسی کے لیے بھی کسی مغفرت کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، دعا کرتے ہوئے مگر قبلہ رخ ہو کر دعا کی جائے، قبر کی طرف منہ کر کے دعا نہ کی جائے. اہل قبور تو خود بے بس اور زندوں کے دعاؤں کے محتاج اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، تو کسی کی حاجت پوری کرنا یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرنا ان کے اختیار کی بات ہے ہی نہیں. لہٰذا کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہو تو کوئی سمجھے کہ شاید یہ قبروں سے دعا کر رہے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رجوع کیا جائے. اور اگر نہ بھی ہاتھ اٹھائے جائیں، جیسے قبرستان اگر آپ گئے ہیں اور بخشش کی دعا کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جو کہ ایک طریقہ ہے، اور اس صورت میں آپ بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی شخص کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے. پھر اسی طرح قرآن میں بہت سی مقامات پر ایسی آیات ملتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر والوں سے مانگنا شرک ہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے اولیاء اللہ یا انبیاء کی قبریں ہی کیوں نہ ہوں، ان سے مانگنا شرک ہے. اسی حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ملتی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جو اللہ چاہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں. آپ نے فرمایا، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے؟ یہ کہا کرو کہ جو صرف اللہ وحدہ لا شریک چاہے، یعنی اللہ کی مرضی چلتی ہے، کسی نبی کی کسی ولی کی تھوڑی مرضی چلتی ہے، وہ تو خود اللہ کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں. پھر اسی طرح بزرگوں کے نام کی قسمیں، کسی نبی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے ان کے نام یا اس جگہ کی قسم نہ کھائی جائے. حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا. بہت اہم بات ہے، ہائی لائٹ کر لیں. ہمارے ہاں کتنا عام رواج ہے، میرے سر کی قسم کھاؤ، اپنے بچوں کی قسم کھاؤ، اپنی ماں کی قسم کھاؤ. تو یہ جتنی بھی قسمیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اور جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، جیسے قرآن کی قسم والعصر کی قسم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنی قسمیں کھائی ہیں وہ اللہ کے ساتھ منسوب ہے کہ اس نے جس کی بھی قسم کھائی ہے. لیکن ہمیں جو ہے، ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ ہم کسی اور کی قسم کھائیں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس کی رواج کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. خبروں پر جانور ذبح کرنا اور وہاں تقسیم کرنا درست نہیں ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں قبر پر جانور ذبح کرنا منع ہے. تو غور سے کریں، ہائی لائٹ کریں، اور وہاں پہ حال دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے کہ پہلے وہاں جا کے شرک کرتے ہیں، وہاں جا کے قبروں والوں سے امیدیں لگاتے ہیں کہ شاید وہ اولاد دے دیں گے،
جب اولاد ہو جاتی ہے تو برسوں وہاں جا جا کے دیگیں چڑھواتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اللہ کے نام کا دے رہے ہیں۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں ماں جو نہیں ہم تو اللہ کے نام کا دے رہے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نام کا دیتا ہوں، شکرانہ اس کا ادا کرتا ہوں، تو وہ گھر پہ کیوں نہیں، وہ کسی یتیم خانے پہ کیوں نہیں، یہی دیکھ کسی یتیم خانے میں کیوں نہیں پہنچی، یہی دیکھ کسی کچی بستی میں کیوں نہیں بانٹی جا رہی؟ تو کیا یہاں سے اپنے عقیدے کا جھول سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کو کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے؟ یا جو وہاں کھڑے دعائیں مانگتے ہیں اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے، جب ان سے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو یہاں پر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو کیا اللہ سے مانگنے کے لیے کسی مزار پہ جانا ضروری ہے، یا وہ وہاں گھر میں بیٹھ کر بھی انسان کی دعا سن سکتا ہے؟ یہ رخ مسجد کا کیوں نہ ہوا، یہ مزار کا کیوں ہوا؟ تو انسان کو بہت باریکی کے ساتھ اپنی سوچوں کو بھی کھنگالنا چاہیے۔ اپنے دل کے کسی کونے میں کوئی بات اگر ہے یا پہلے تھی تو اسے نکال باہر کریں اور استغفار کریں اس کے اوپر، کہ اگر ہمارے دل میں کسی اور سے کوئی بات وابستہ تھی کہ یہ ہمیں عطا کر سکتا ہے، یا ہمیں کوئی نفع نقصان پہنچا اور ہم نے اس کو کسی اور سے منسوب کیا۔ اسی طرح مسلمانوں کی قبروں کے درمیان جوتوں سمیت نہ چلا جائے۔ حضرت بشر بن حساسیہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ مسلمانوں کی قبروں کے پاس آئے اور اچانک آپ کی نگاہ ایسے آدمی پر پڑی جو قبروں کے درمیان جوتوں سمیت چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے جوتوں والے انہیں اتار دو۔ اس نے دیکھا، جب معلوم ہوا کہ یہ آپ ہیں تو اس نے جوتے اتار کے پھینک دیے۔ یعنی بلا وجہ قبروں کے درمیان میں سے بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازار کے ساتھ قبرستان بنا ہوا ہوتا ہے، اوپن بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ باؤنڈری نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے سے قبریں بنا دی جاتی ہیں اور اس طرح ہوتا ہے۔ تو لوگ اصل روڈ پہ جانے کے بجائے یا اصل راستے کو استعمال کرنے کے بجائے شارٹ کٹ استعمال کرنے کے لیے قبروں کو ٹاپ ٹاپ کے جا رہے ہوتے ہیں، اسے کراس کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر سے گزر رہے ہوتے ہیں، بچے وہیں کھیل رہے ہوتے ہیں، وہیں بکریاں چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں اپنی، اسی کے اوپر سے وہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ قبروں کے اکرام کے خلاف ہیں، ان کی بھی ایک تعظیم ہے، اس لیے اس کا یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر ایسا نہ کیا جائے۔ پھر اسی طرح فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں انگارے یا تلوار پر چلوں یا اپنا جوتا پاؤں سے ٹانگوں یعنی بہت تکلیف دہ مشکلات میں پڑوں، یہ کام مجھ کو زیادہ پسند ہے نسبتاً اس کے کہ ایک مسلمان کے قبر پر چلوں اور قبروں کے بیچ میں یا بازار میں حاجت یعنی پیشاب اور پخانہ کروں۔ تو آپ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ بازار میں گندگی کرنا یا قبروں کے کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی انگارے پر بیٹھے اور وہ انگارہ اس کے کپڑے جلا دے اور اس کا اثر اس کی جلد تک پہنچ جائے، اس کے لیے یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے۔ بعض لوگ تو اتنے وہ یوزڈ ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ قبریں اتنا بیچ میں آئی ہوئی ہوتی ہیں کہ ادھر گھر ہیں، ادھر بازار ہے، ادھر سڑک ہے، ادھر ہی ساتھ ہی وہ ہے، تو اتنا یوزڈ ہو جاتے ہیں کہ انہیں بالکل نہیں وہ خوف قبر کا یا احترام یا وہ جو عبرت کا سامان وہ سب کچھ ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے وہ بعض وہیں بیٹھ کے باتیں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی سودا ہاتھ میں رکھا تھا اور تھک رہے ہیں تو قبر کے ساتھ ٹکا لیتے ہیں کہ چلو اس کا سہارا مل جائے گا، ایک ٹیبل کے طور پر استعمال کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ پھر زیارت قبور کے وقت کھانا پینا بھی قبروں کے احترام کے خلاف ہے کہ وہاں بیٹھ کر قبرستان میں کوئی چیز کھانے لگیں۔ سخت ان لوگوں کی طرح زیارت قبور کے وقت ہنسی مذاق یا دنیاوی باتیں کرنا بھی قبرستان کے تعظیم کے خلاف ہے۔ ایسے موقع پر خاموشی کے ساتھ مصنون طریقے سے صرف سلام اور دعائے مغفرت کی جائے۔ ہائی لائٹ کر لیں، کرنا کیا ہے وہاں جا کے، صرف سلام اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ جیسے سلام آپ کیسے کرتے ہیں کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ اللہم اغفر لهم اللہم ارحمهم۔ تو اس طرح یہ والی چھوٹی دعا بھی آتی ہے، اور اس میں آپ کے انتم لنا فرۃ ونحن لکم تبع، یہ بھی اضافہ یہاں پر ملتا ہے، لیکن اس میں دوسری دعا بھی ملتی ہے کہ آپ سلام کرتے ہیں۔ جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ قبرستان کے مومنوں تم مسلمانوں تم پر سلام ہو، بے شک ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، تم پہلے چلے گئے ہم تمہارے بعد آئیں گے، ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت طلب کرتے ہیں، اے اللہ ان کو بخش دے اور ان پر رحم فرما۔ تو یہ ہے کرنے کا کام کہ جب آپ کسی قبرستان سے صرف گزریں بھی، یعنی ضرور نہیں اندر جانا، تو یہ چاہیے
کہ سلام کرے. یعنی وہ جس بھی قبرستان سے گزرے تو اسے چاہیے کہ وہاں پر خاموشی اختیار کرتے ہوئے سلام اور بخشش کی دعا کرتا ہوا وہاں سے کراس کرے، اور اگر اندر چلا جائے قبرستان کے تو بھی یہی کرے. اسی طرح دعائے بخشش کی ممانعت کافروں، مشرکوں، منافقوں اور فاسقوں کی نماز جنازہ یا ان کی قبر پر سلام اور دعا استغفار کرنے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے قبرستان الگ بنائے جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ اس نے مسلمانوں کو جانے کے بعد بھی بخشش کی دعائیں اور سلامتی کے پیغامات پہنچانے کے قابل رکھا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ غیر مسلموں کے لیے دل بھی چاہے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا کہ ان کی مدد کر سکے کسی طرح. تو اس لیے اللہ کے جو اسلام کی نعمت ہے اس کے اوپر بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اور ڈرتے ڈرتے بس اللہ سے معاملہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بھی اسلام پر ہی ہو. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک آدمی کو اپنے مشرک والدین کے حق میں استغفار کرتے سنا، تو میں نے کہا تم اپنے مشرک والدین کے حق میں استغفار کر رہے ہو؟ اس نے جواب میں کہا کہ کیا حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک والدین کے حق میں دعا نہیں کی تھی؟ تو میں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو پھر یہ فوراً آیات یاد نازل ہو گئیں کہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیب نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں. تو اس لیے ایسے لوگوں کے لیے دعا مغفرت کی نہیں ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل جو ہم مسلمان ہیں، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مزاروں کے اوپر بھی شرک ہو رہا ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ لا علمی کی وجہ سے بھی ہیں، جہالت کا نتیجہ بھی ہیں، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہے. تو کیا ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی؟ کیا ایسے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہوگی؟ تو یہ ان مشرکین کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں بڑا شرک ہے اور لوگ اس طرح مزاروں پہ جانے کے عادی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جہاں بات ہو رہی ہے یہ خاص پکے کافر کی بات ہے جو اللہ کو نہیں مانتا. یہ اس مشرک کی بات ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ واضح کسی اور کو بھی برابری کی قرار دیتا ہے. یہ وہ بات نہیں ہے کہ انسان مسلمان ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، رسول کو یہ نبی مانتا ہے، اس کے بعد اپنی جہالت کی بنا پر یا رسم و رواج کی بنا پر ایسے کوئی شرکیہ کام کر لیتا ہے، تو یہ چیز جو ہے اس میں شمار نہیں ہوتی ہے. ان کے لیے دعائے مغفرت بھی ہوگی اور ان کی نماز جنازہ بھی ہوگی، اور ان کو تعلیم دینے کا اصل میں اہتمام کرنا چاہیے. اب قبل اسلام فوت شدہ، قبل اسلام فوت پا جانے والے عزیزوں کی زیارت قبور کی کیا صورت ہوگی جنہوں نے جو اسلام میں نہیں تھے؟ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے، خود بھی روئے اور گرد و پیش کو بھی رلایا، پھر فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے حق میں استغفار کی اجازت چاہی لیکن وہ نہیں ملی، پھر زیارت قبر کی اجازت چاہی تو اجازت مل گئی، چنانچہ قبروں کی زیارت کرتے رہا کرو کہ یہ موت کی یاد دلاتی ہیں. کیونکہ اسلام میں آنے کے بعد ہر شخص کا اسلام کے مطابق ہی معاملہ ہوگا اور مواخذہ بھی ہوگا، لیکن جو لوگ اسلام سے پہلے تھے ان کا معاملہ اس طرح سے ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا. یعنی ہر دور میں جو بھی نبی آئے تھے اور جو بھی ان کی تعلیمات تھیں اس کے اوپر جو شخص ایمان لایا وہ سب مسلمان ہی تھے، اور جو شخص اس وقت انحراف کر گیا اس چیز سے تو وہ شخص پھر اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے کہ کیا معاملہ ہوگا. لہٰذا آپ نے جو اسلام کے ساتھ یہ چیزیں اسی کے بارے میں آپ نے ہدایات کی ہیں، اور باقی جس نبی کو جس نے مانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بھی وہ سعادت عطا کی کہ وہ اس دور کے مسلمان کہلائے. پھر ظالموں کی قبروں اور عذاب والے مقامات سے گزر ہو تو تیزی سے گزرنا چاہیے، یہ سنت ہے. اس کے ساتھ ہی اللہ کے نافرمانوں کے تباہی اور بربادی پر عبرت کی نگاہ ڈالتے ہوئے رنجیدہ ہونے اور خود پر رقت طاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جبکہ وہ قوم سمود کے تباہ شدہ مقامات ہجر وغیرہ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ان عذاب میں گرفتار لوگوں کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، لیکن اگر تم روتے نہیں ہو تو ان پر سے نہ گزرو، کہیں تم پر بھی عذاب نہ آ جائے جس طرح ان پر عذاب آیا تھا. لہٰذا ایسی جگہوں کو پکنک کی جگہ یا سیرگاہ نہیں بنانا چاہیے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مونجو دڑو
جیسے کھنڈرات ہیں جو اس کے، یا اس طرح کی بہت ساری جگہیں دنیا میں موجود ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں جہاں تباہی آئی وہاں اللہ تعالیٰ نے عبرت کے وجہ سے ان جگہوں کو محفوظ رکھا، لیکن لا علمی کی بنا پر بہت سے لوگ جب اس کو نہیں سمجھتے ہیں تو وہاں جا کے کھانے پکا کے لے جاتے ہیں، سارا سارا دن وہاں گزارتے ہیں، وہاں باتیں کرتے ہیں اور تبصرے کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اسلام کے خلاف ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تیزی کے ساتھ گزرتے، اپنا منہ ڈھانک لیتے، سواری تیز کر دیتے، استغفار کرتے ہوئے گزرتے وہاں سے. تو یہی طریقہ ہونا چاہیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ڈھانک لیا اور سواری کو تیز چلایا یہاں تک کہ آپ عذاب والی وادی سے گزر گئے. کیوں؟ کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پر بھی وہی آ جائے. پھر مدینہ منورہ جانے والوں کو 2 بڑی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کو جانا. کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ جا سکتے ہیں وہاں پر؟ تو وہاں جانے والے لوگوں کو 2 سعادتیں نصیب ہوتی ہیں. مسجد نبی میں نماز جماعت تیار ہے تو شامل ہو جائیں، ورنہ پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لی جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میری اس مسجد میں نماز کا ثواب باقی مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے سوائے مسجد حرام کے. تو گویا کہ آپ وہاں پر جا سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ 3 مساجد کا قصد کیا جا سکتا ہے، اسی میں سے ایک مسجد نبوی بھی ہے. مسجد نبی میں کسی بھی جگہ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی جائے. بہتر یہ ہے کہ یہ نماز روزہ شریف میں ادا کی جائے، لیکن ہجوم کی وجہ سے جگہ نہ مل سکے تو مسجد کے کسی بھی حصے میں پڑھی جا سکتی ہے. اب تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد تو روزے کا جو ہے، روزہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ کے منبر اور گھر کے درمیان کی جگہ راز الجنہ کہلاتی ہے، اور جہاں آپ کی قبر مبارک ہے اسے حجرہ شریف کہا جاتا ہے یا روزہ مبارک کہا جاتا ہے. مسجد نبی کی زیارت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا مستحب ہے، لیکن واجب یا سنت کے درجے پر نہیں ہے. یعنی اگر کوئی مسجد نبوی گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر حاضری نہیں دی اس نے، یا ریاض الجنہ پہ نہیں جا سکا کیونکہ رش ہوتا ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، وہاں نہیں جا سکا، تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ گناہ گار ہے یا کوئی کمی کی اس نے کسی حق میں. اسی طرح سے بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ جو شخص حج عمرے پر جاتا ہے اسے ضروری ہے کہ وہ مدینہ جائے اور وہاں پر 40 نمازیں ضرور پوری کرے، اور شاید اس کے بغیر حج قبول نہیں ہوتا. تو ایسی بات بھی درست نہیں ہے. وہاں جا کے 40 نمازیں پوری کرنا کہیں ثابت نہیں ہے اس کا. آپ وزٹ کریں، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو اتنا وزٹ کریں. اور بلکہ یہ تو ہم زائرین ہیں جو دوسرے ممالک سے جاتے ہیں تو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم مکہ گئے ہیں تو چلو مدینہ بھی ہو آئیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وہیں پر آس پاس کے ممالک میں رہتے ہیں، وہ صرف 5 دن کا حج کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، وہ مدینہ نہیں جاتے ہیں. تو اس طرح اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حج یا عمرے کا حصہ نہیں ہوتا، یہ ہم چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ جو ریاض الجنہ ہے یہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے کہ جو اسی طرح سے اٹھا لیا جائے گا. یہاں پر نماز پڑھنے کا بہت اجر و ثواب ہے. اور یہ ریاض الجنہ یعنی جنت کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر جو ابھی بھی منبر رکھا ہوا ہے اور آپ کا جو گھر تھا جہاں آپ کا وصال ہوا ہے اس کے درمیان کے حصے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانا بار بار نصیب کرے. انشاءاللہ جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کس طرح رش ہوتا ہے، اور ٹائمنگ کے ساتھ عورتوں اور مردوں کا الگ الگ ٹائم ہوتا ہے جس میں اس کو کھولا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے بار بار وہاں پہ، اور ہمیں جنت الفردوس عطا کرے. سلام کے لیے خاموشی اور ادب سے چلتے ہوئے قبر مبارک کے سامنے جا کر کھڑے ہوں اور آہستہ آواز سے کہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. وہاں جا کے لوگوں کو یہی نہیں سمجھ میں آتا کرنا کیا یہاں پہ آگے. اچھا، بعض لوگ نعتیں شروع کر دیتے ہیں اونچی اونچی آواز میں اور باقاعدہ ایک سر کے ساتھ، اور ایک عجیب منظر کھنچ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں. اسی طرح بعض لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، اونچی اونچی آواز میں آپ کو آوازیں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ادب کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ آپ کے مسجد کا ایک ادب ہے جیسے کہ اور مساجد کا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا خاص ادب ہے. پھر وہ ساری آیتیں سوچیں جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کے آگے اپنی آواز اونچی نہ کی جائے. تو لہٰذا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر جا کر آپ کیا کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنے کے بعد ان کے ساتھیوں کو بھی سلام کہنا چاہیے. کون ہے ساتھی؟
حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو اس طرح سے آپ کے جو روزے پہ حاضری ہے، سلام کہنے کے بعد حضرت دونوں صحابہ جو ہیں ان کو بھی سلام کہا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام کہنے کے بعد درود شریف پڑھنا بھی مستحب یا پسندیدہ ہے. حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے، آپ پر درود کیسے بھیجا جائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو درود ابراہیمی جو ہے، آپ نے فرمایا کہ اس طرح درود بھیجا جائے. تو گویا کہ جب آپ وہاں جائیں، روزہ مبارک پر جائیں، تو وہاں جانے کے بعد آپ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں التحیات، جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں التحیات للہ سے، وہاں سے لے کر درود تک اگر آپ پڑھتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر، تو اس میں درود بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا، دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اس کے اندر. اور پھر السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابو بکر، اور السلام علیکم یا عمر رضی اللہ عنہ، یہ بھی کہا جاتا ہے. تو بہت سعادت کی بات ہے کہ جس کو بھی یہ نصیب ہو جائے، لیکن اس کا ادب اگر پتہ ہو تب اس کا مزہ ہے. ورنہ بھاگم دوڑ کرنا، دھکے بازی کرنا، اونچی آواز کرنا، یا گھنٹوں وہاں روزہ بالکل سامنے ہوتا ہے، یعنی کہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ روزہ مبارک کی جالیاں ہیں. صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ بھی دروازہ نہیں کھلا ہوتا کہ آپ اندر جا سکیں، اور اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں صرف تبصرے کرنے میں کہ یہ دروازہ اتنا لیٹ کیوں کھولا جاتا ہے، باتیں کرنے میں، اور اسی طرح اپنا ٹائم ویسٹ کرنے میں. تو اس ٹائم پر بیٹھ کر آپ سامنے جالیاں نظر آ رہی ہیں، آپ وہی درود و سلام پڑھیں یہاں سے بیٹھ کر، آپ اسی طرح سے اپنی تلاوت کریں، اپنے نوافل پڑھیں، جو آپ جیسے آپ کوئی بھی کسی بھی مسجد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اضافی ٹائم ہے آپ کا تو اپنی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح سے اس ویٹنگ کے ٹائم کو بھی عبادت ہی میں گزارا جائے. اب اس میں یہ چیز یہاں تک بات ہمیں پتہ چل گئی. اب ایک چیز ہوتی ہے کہ مومن کی زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے مومن کے قتل کو گناہ کبیرہ شمار کیا گیا ہے. قرآن اور حدیث سے معلومات کی روشنی میں مومن کا قتل ان گناہوں میں سے ایک ہے جو گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں. حقوق اللہ میں خلل ڈالنے والا پہلا بڑا جرم شرک ہے، اور حقوق العباد میں خلل ڈالنے والا جرم قتل مومن ہے. اب ناحق قتل، ایک ماں اپنے فرما بردار اور پیارے بچے کو ذرا سی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، بھلا اپنی تخلیق کی ہوئی جان کو ناحق تلف ہوتے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جان بھی ایسی جو فرما بردار ہو اور اس پر ایمان لا چکی ہو. ایسا کرنے والا اللہ رب العزت کے غضب کو بھڑکاتا اور اس کی طرف سے سخت ترین سزا کا مستحق ہو جاتا ہے. کیونکہ آتا ہے سورہ نساء میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ کا غضب اور لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب مہیا کر رکھا ہے. گویا کہ ایک مومن کی جان کا اتنا بڑا وبال ہے کہ انسان جہنم تک چلا جاتا ہے. اسی طرح حق کے ساتھ قتل کرنا، تو یہ فرمایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ. اب حق کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی تفسیر میں یہ بات آتی ہے کہ جس نے کسی جان کو جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے علاوہ کسی اور وجہ سے قتل کیا تو اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کر دیا. تو گویا قصاص میں قتل کرنا جائز قتل کرنا، یعنی کسی نے کسی کو مارا اور آپ بدلہ لینے کے لیے اس کو بھی اس کی جان لی جائے گی، تو یہ اسلامی طریقہ ہے. یا اسی طرح سے کوئی شخص فساد پھیلاتا ہے، اسلام کے خلاف معاملات کرتا ہے اور لوگوں کو تنگ کر رکھا ہے، اسلام کو پروپیگنڈا کر کے یا فزیکلی مسلمانوں کو تنگ کر کے، تو ایسے فساد کرنے والے کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے. ایک حدیث سے ملتا ہے کہ 3 طریقوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے. ایک شادی شدہ زانی، وہ کون سا ہے کہ شادی شدہ ہو کر بھی اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے، یعنی اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. پھر جان کے بدلے جان جو قصاص ہے، اور اپنا دین ترک کر کے جماعت سے جدا ہونے والا، یعنی مرتد اگر کوئی شخص ہو جاتا ہے کہ پہلے وہ مسلمان تھا اور پھر اس سے پھر گیا، تو ایسے شخص کے لیے قتل کی سزا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جان کی حرمت.
رحمت دو عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مومن کی جان کی قدر و قیمت جاننے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ خاص طور پہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں کفار کے تمام تر مخالفتوں اور دشمنیوں کے باوجود ایک ایک انسان کو اسلام کی دعوت دینا، پھر ایک ایک مسلمان کا ایمان کے ساتھ آبیاری کرنا، مومن کے رتبے تک پہنچانا، اس موقع پر آپ سوچیں کتنا مشکل کام تھا کسی کو اسلام کی طرف لانا اور پھر وہ ختم ہو جائے، تو کتنا بڑا لاس ہے۔ لہٰذا ایک موقع پر کعبہ معظم کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا، اے کعبۃ اللہ، تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، اور تو کتنے اونچے مقام پر ہے، اور تیری حرمت کس قدر زیادہ ہے۔ اس کے باوجود قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں میری یعنی محمد کی جان ہے، مومن کے مال اور خون کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیرے اس مقام حرمت سے کہیں زیادہ ہے۔ جس وقت ہم حرم میں جاتے ہیں تو ہم کتنا کانشیس ہوتے ہیں، کوئی بال نہ ٹوٹ جائے، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، کوئی میں ایسی بات نہ کر دوں جس کے اوپر دم دینا پڑے، اور پھر وہ چیز کے اوپر آپ خیریت سے لوٹنے کی دعا کرتے ہیں، اللہ کرے میرے سارے مناسک اچھے سے حج ہو جائے، عمرہ ہو جائے۔ کہاں یہ کہ ہم زندگی گزاریں اور ہم جن مومن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہوں، نہ ہم ان کی عزت کی پرواہ کریں، نہ ان کی جان کی پرواہ کریں، نہ ان کے مال کی پرواہ کریں۔ کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کے حالات کہ دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ایمان جب اٹھ گیا تو اس کے بعد کس طرح لوگوں کی جان اور مال کی جو حرمت ہے پامال کی جا رہی ہے۔ اور کہاں یہ حدیثیں، کون ہے جو معاشرے کو یہ حدیثیں سنائے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا، اے لوگوں یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حرمت والا دن ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ حرمت والا شہر ہے۔ پھر پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے جواب دیا حرمت والا مہینہ ہے۔ اس پر آپ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، یقیناً تمہارا خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر آپس میں اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن کی حرمت ہے، اور بالخصوص تمہارے اس شہر کی حدود میں اور اس مبارک و مقدس مہینے کے دوران میں جو حرمت ہے، اس طرح کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ایک دوسرے پر جان، مال اور عزتیں حرام ہیں۔ ہم کسی کے قتل کو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں، لیکن کسی کی عزت کو پامال کرنے میں بالکل نہیں سمجھتے، جبکہ حرام یہ بھی ہے۔ اور حرام اس میں غیبت بھی شامل ہے، چغلی بھی شامل ہے، کسی بھی طرح کسی کی عزت کو پامال کرنا شامل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرنے والی جانوں کا خون کرنا، خصوصاً مسجدوں میں نمازیوں پر قاطعانہ حملے کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو کس قدر ناراض کرنے والا جرم ہے، اس کی تصدیق میں اس حدیث سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ایسا ہوا کہ ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ کھایا، انہوں نے حکم دیا اور پھر چیونٹیوں کا سارا جتھا جلا دیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی کہ تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹا اور تم نے میری اتنی خلقت جلا دی جو میری تسبیح کرتی رہتی تھی۔ تو کہاں یہ کہ انسانوں کو مارا جائے، اور کہاں یہ کہ جانوروں تک کے لیے ان کا احترام ہے، اور ان کو حتیٰ کہ ذبح بھی کیا جائے تو احترام سے کیا جائے اور بلا وجہ نہ ان کو تنگ کیا جائے، اور پھر یہ کہ انسانوں کو اس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹ دینا یا اس طرح سے فساد برپا کرنا دنیا میں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں اصل بات وہی ہے کہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح انسانوں کے باہمی اختلافات اور رنجشیں جو چھوٹی بڑی دشمنی کو جنم دیتی ہیں، جن سے فرقہ واریت اور گروہی اختلافات ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں بھی اسلام کو نقصان دینے کا ذریعہ ہیں۔ انسان کے اندر قوت برداشت کا ہونا، ضبط نفس کا ہونا، اور اس کے لیے جو ایک ہمارا مسجد کا یونٹ ہے، یا جو یہ دینی علم سیکھنے سکھانے کے مراکز کا جو یونٹ ہے، یہ بہت اہم ہے، جہاں پر ایک دوسرے کی رواداری، ایک دوسرے سے ملاقات، ایک دوسرے کے اختلافات کی دوری، کیونکہ جب آپ بار بار کسی سے ملتے ہیں، نماز کے دوران ملتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی آپس کی محبت کو جنم دیتی ہیں۔ لیکن جب انسان مسجدیں جانا چھوڑ دے، مدارس جانا چھوڑ دے، علم لینا چھوڑ دے، تو اس کے بعد تو ایسی وہ سرکشی انسان کے اندر آتی ہے کہ پھر وہ یہ تمام فسادات جنم لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی فرما برداری کا تقاضا یہ ہے کہ خواہ معاملہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، اس کے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ یعنی یہ نہ کیا جائے کہ بس فوراً ہی جذباتی ہو جائیں اور دوسرے پہ غصہ نکال دیں، اس کو چار سنا دیں، یا کوئی ایسا اقدام کر دیں، خدا نخواستہ قتل و غارت کر دیا جائے، اور اپنے آپ کو ایمان میں بھی سمجھا جائے۔
اسی طرح بعض دفعہ غیرت کے نام پر جو قتل کر دیے جاتے ہیں، اپنے عورتوں کے قتل کر دیے جاتے ہیں، یہ کہیں اجازت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بھی حد اگر ٹوٹے گی تو اللہ نے خود اس کا قانون بتا دیا ہے کہ کیسے اس کو ڈیل کرنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ ناجائز حالت میں دیکھوں تو کیا اس وقت تک اسے کچھ نہ کہوں جب تک 4 گواہ نہ لاؤں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں۔ حضرت سعد کہنے لگے کہ ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں تو گواہ لانے سے پہلے ہی اسے فوراً تلوار سے قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، لوگو سنو، تمہارا سردار کیا کہہ رہا ہے، یعنی سعد واقعی غیرت مند ہے، لیکن میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی اس غیرت مندی کے باوجود کہ ایسے قتل کر دیا جائے، تو لہٰذا اللہ کے قانون کو سمجھو کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو آپ دینداری سکھاتے سکھاتے خود اپنے آپ کو دینداری سے دور کر لیں، خود دوسروں کو ایک برا سمجھنے کے نتیجے میں خود آپ جہنم رسید ہو جائیں، کوئی ایسا حرکت نہ کر دی جائے۔ لہٰذا اللہ کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول مومنوں کو خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے تباہ گناہوں سے دور رہو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، دوران جہاد جان بچا کر بھاگنا، اور سیدھی سادی پاک دامن مومنہ خواتین پر زنا کی تہمت لگانا۔ ان سب گناہوں میں یہ چیز بھی شامل ہے، جان لینے سے متعلق اور باقی ساری چیزیں بھی۔ پھر اسی طرح سے قتل کے جرم میں خواہ ایک شخص کی نیت عمل شامل ہو یا ایک سے زیادہ کی نیت اور پلاننگ شامل ہو، اس سب میں تو اس قتل کا وبال ان سب کے ذمے پر آئے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ گولی تو اس نے چلائی تھی۔ جتنے لوگ پلاننگ میں شامل ہوں گے، جتنے لوگ اس کی مدد کریں گے، سب کے سب اس وبال میں شامل ہوتے جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زمین و آسمان کے تمام بسنے والے ایک مومن کے خون میں شریک ہو جائیں تو اللہ عز و جل ضرور ان سب کو اوندے منہ جہنم میں دھکیلے گا۔ اس لیے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو شریعت کے خلاف ہو یا کسی کے لیے فتنہ فساد کا ذریعہ ہو، چاہے ہمارے ہم لفظوں کے ذریعے ہی اس میں شامل ہو رہے ہوں۔ آپ بعض دفعہ دیکھیں کہ کوئی شخص ہم کسی کو تانا دے دیتے ہیں، بلی کر دیتے ہیں، کسی کو بات کہہ کے مار دیتے ہیں، اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس کی کوئی نہ کوئی کمی بیشی بیان کر کے یا زندگی کے حالات بیان کر کے، حتیٰ کہ وہ شخص تنگ آ کے اپنی جان لے لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، تو کیا اس میں ان لوگوں کا ہاتھ شامل نہیں ہوتا جو اس طرح کے تانے بازیاں کرتے رہتے ہیں یا تنقید کرتے رہتے ہیں یا دوسرے کا جینا حرام کر دیتے ہیں؟ اسی طرح بعض دفعہ آپ دیکھیں گھروں میں فسادات برپا کیوں ہوتے ہیں؟ صرف ہماری زبان کی وجہ سے، صرف اس لیے کہ میاں بیوی کو خوش نہیں دیکھ سکتے، تو کبھی نندیں ہیں تو کبھی ساسیں کوئی نہ کوئی تانے بازی کر رہی ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات لگائی بجھائی کر رہی ہیں، کوئی چغلیاں کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے آخر کار وہ گھر ٹوٹ کے رہتا ہے۔ کیا اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہوتے جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں؟ تو اس لیے کسی بھی ایسے کام میں شامل نہیں ہونا، اپنے آپ کو خیر ہی خیر بنانا ہے۔ جہاں کہیں ہو بات کریں تو اچھی کرو، ورنہ چپ رہو۔ پھر اسی طرح قتل کے ارادے سے کوئی بھی طریقہ استعمال کر کے جان تلف کرنا بذات خود گناہ ہے، مگر جلا کر مارنا کسی کو، یہ بہت ہی سنگین بات ہے، کیونکہ اللہ کے نافرمانوں کو آگ کے عذاب کے سطح میں مبتلا کرنا صرف اللہ کا طریقہ ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کو جلا کے مارا جائے، کیونکہ اس میں آتا ہے کہ اللہ کے عذاب آگ سے کسی کو عذاب نہ دو، البتہ میں قتل کروا ڈالتا جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا۔ یعنی اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ حضرت علی نے کچھ لوگوں کو جو سزا کے مستحق تھے آگ سے جلوا دیا تھا۔ اب یہ خبر عبداللہ بن عباس کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں علی کی جگہ خلیفہ ہوتا تو کبھی نہ ان کو جلواتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب آگ سے کسی کو عذاب نہ دو، البتہ میں قتل کروا ڈالتا، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنا دین بدل ڈالے اس کو مار دو۔ اسی طرح اسلام دشمن کو قتل کرنے کے آداب بھی سکھاتا ہے، یعنی ایمان والے قتل کرنے میں سب سے بہتر طریقہ اپناتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو امیر لشکر مقرر کرتے تو آپ خاص طور پر تاکید کیا کرتے تھے کہ ضعیف، بوڑھے، بچے، عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، دشمن کو آگ میں نہ جلایا جائے، دشمن مقتولوں کا مسلح نہ کیا جائے۔ مسلح کیا ہوتا ہے؟
یعنی آنکھ ناک کاٹ دینا، کچھ ایسے اس کو بے حرمتی کرنا لاش کی. پھر اسی طرح سے مومن اپنے دین میں بڑھتا رہتا ہے جب تک کہ کسی حرام خون کا ارتکاب نہ کرے. یعنی کچھ ایسے اعمال ہیں انسان کے جو اس کے ایمان میں خلل کا باعث بنتے ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے. اب ایسے ہی دین سے دوری اور آخرت سے لاپرواہی دراصل ایسے بڑے گناہوں کو دلیر کر دیتی ہے انسان کو، کیونکہ جب اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا وبال کیا ہوگا یا اس کی سختی ممانعت کس طرح سے ہے، تو انسان بڑے سے بڑے برائی کو بھی بہت آسانی سے کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ دشمنیاں بعض دفعہ نسل در نسل چلتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کی نسل کشی کے در پہ رہتے ہیں، ایک دوسرے کو محروم کرنے کے در پہ رہتے ہیں. کیوں؟ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا وبال کیا ہے. معاشرتی معاملات اور حقوق العباد کے حوالے سے اس قبیح فعل کو بڑی نوعیت کا جرم ہونے کے باعث قیامت کے دن سب سے پہلے اس کا فیصلہ لایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ جو لوگوں کے مابین معاملات کے بارے میں ہوگا وہ خون کے بارے میں ہوگا. یعنی اگر عبادات کا دیکھا جائے تو وہ نماز کا سب سے پہلا حساب ہے، اور اگر معاملات کا دیکھا جائے تو خون کا سب سے پہلا حساب ہوگا. اسی لیے جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی سے کوئی قتل ہو جائے تو اس کا طریقہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ یعنی قصاص ہے، یعنی خون کا بدلہ خون. دوسرا طریقہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ خون بہا لے لیا جائے، جو کہ عدالت ہی طے کرے گی کہ کچھ مال لے کر اس کا فیصلہ چکا دیا جائے. اب یہ کتنا ہوگا، کیا ہوگا، یہ عدالت طے کرتی ہے کہ اس کا خون بہا کتنا ہوگا، اور جس پر دونوں کو راضی ہونا ہوتا ہے. اسی طرح سے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مقتول کے وارثین قتل ہونے والے کا جو جرم ہے اس کو معاف کر دیں، یعنی قاتل کو معاف کر دیا جائے. تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے. تو تینوں صورتیں ہمیں اجازت ہے جو قرآن میں ملتی ہیں کہ خون بہا لینا، قصاص کر کے میں قتل کر دینا، یا پھر معافی کر دینا. اسی طرح سے قتل کی ڈفرینٹ صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ نسل کشی کر دینا، یعنی بالکل ہی ختم کر دینا نسل کو. زمانے قدیم سے اب تک ہر معاشرہ جن مشترکہ قسم کی اخلاقی گراوٹ کا شکار رہا ہے ان کی فہرست میں قتل اولاد بھی ایک جرم رہا ہے. یعنی ایک تو قتل مومن کا سامنے نظر آ جاتا ہے، ایک ایسے طریقے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے اولاد کو دنیا میں آنے ہی نہ دیا جائے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے نقصان قرار دیا ہے، اور یہ انسان جہالت کی وجہ سے کرتا ہے. اب اسی لیے آپ دیکھیں کہ فرمایا گیا ہے کہ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا. اب یہ کون سی جہالت اور نادانی کی طرف اشارہ ہے؟ تو اسلام سے پہلے کے زمانے میں تو جہالت نظر آتی ہے کہ لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے اپنی بچیوں کو، لیکن ترقی یافتہ دور میں بھی آپ دیکھیں کہ اپنے اس دور میں بھی لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بیٹیاں نہ ہوں بلکہ بیٹے ہی ہوں. اسی لیے اگر الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چل جائے کہ تیسری یا چوتھی بیٹی ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ معاشرے میں ایک ناگواری پائی جاتی ہے، خاندان میں اس عورت کو تانے سننے پڑتے ہیں. گویا کہ جہالت ابھی بھی باقی ہے. اسی طرح نسل کشی اور قتل اولاد کی مختلف صورتیں اور تدبیریں ہر دور میں پائی جاتی رہی ہیں. اکارڈنگ ٹو دا ترقی کتنی کس جگہ پر ہے اس کے مطابق ہر شخص اپنے طریقے استعمال کر لیتا ہے. جیسے خوشحال طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ زیادہ بچے کم توجہ اور کم بچے زیادہ توجہ سے پرورش پا جائیں گے، لہٰذا احتیاطی تدابیر کرنا، اور کسی وجہ سے تدبیر کارگر نہ ہو سکے تو پھر جو پریگننسی ہو جاتی ہے اسے ضائع کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس کا جواز کیا دیا جاتا ہے کہ بچے ہم توجہ سے پالنا چاہتے ہیں. اسی طرح جہاں مفلسی ہوتی ہے وہاں کا یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کیونکہ اتنے بچے افورڈ نہیں کر سکتے اتنا کھانا کھلانا ان کو، لہٰذا ان کو اس نام پر ضائع کر دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے بعض لوگ اتنا بزی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنا ہماری جاب ہے، اتنے کام ہیں، ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کو پالیں، ایسا کریں، لہٰذا اگر پریگننسی ہو جاتی ہے تو اسے ابورٹ کرا دیتے ہیں. اسی طرح سے زنا جیسی بدفعلی کے نتیجے میں ہونے والے بچے بھی جو ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں زندہ درگور ہونے کے مترادف ہوتے ہیں، جن کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، جن کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اور کوئی شخص اپنا گناہ کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیتا ہے. کتنے ایسے بچے آپ یتیم خانے میں پلتے ہوئے دیکھیں گے کہ جن کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، کوئی ان کو وہاں چھوڑ گیا، کوئی سڑک پہ چھوڑ گیا، تو یہ چیز بھی قتل کے مترادف ہی آتی ہے. پھر اسی طرح سے الٹرا ساؤنڈ کا منفی استعمال کرتے ہوئے بعض لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر بچی ہے تو اس کو خود ہی سے ابورٹ کرا دیتے ہیں کہ ہمیں بچی نہیں چاہیے. تو یہ سب چیزیں بھی قتل ہی میں شمار ہوتی ہیں.
یعنی کہنے کو لگتا ایسا ہے کہ میرا بچہ ہے، میری مرضی ہے، ہمارا فیملی ڈیسیژن ہے کہ ہم پریگننسی کریں نہ کریں، اسے ضائع کر دیں یا کیا کریں. تو لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو انسان میں جان ڈالی جاتی ہے، یہ اس کا اختیار، اس کا تو اپنی جان پر اس کی جان امانت ہے. وہ تو خود اپنی جان لینے کے پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو لے لے، تو کہاں یہ کہ کسی اور کی جان لے لے. تو اس میں بھی یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ کوئی بھی جان جو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے انسان کو اندر اولاد کی شکل میں، تو اسے کسی بھی طرح ضائع نہیں کروایا جا سکتا. اب چاہے اس کا طریقہ خفیہ ہو یا ظاہراً ہو. مثلا بعض لوگ دوا لیتے ہیں، ایسی دوائیں کھائیں گے کہ جس سے اندر ہی اندر مر جائے وہ، یا اس طرح کی کوئی چیز کریں گے جیسے اپنے آپ کو ہرٹ کرنا، زیادہ ایکسرسائز ایسی کرنا ہے کہ جس سے اس کا دم گھٹ جائے اندر. کوئی بھی چیز جو بھی ہوگی وہ قتل میں ہی شمار ہوگی. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے. حدیث میں بھی اسی عذر کی بنا پر اولاد کے قتل کو جرم عظیم کہا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو یقیناً بڑا جرم ہے، لیکن اس کے بعد کون سا جرم بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرو کہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوں گی. اور ہم نے نعرہ ہی یہی لگایا کہ کم بچے ہوں تو خوشحال گھرانہ ہو سکتا ہے، ورنہ خوشحالی نہیں ہو سکتی ہے. تو بات یہ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ جو بات اللہ کی ہے وہی سچی ہے، اور خاص طور پہ عورتوں کو اس چیز کا علم ہونا بہت ضروری ہے. پھر بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے زندگی ابتدائی مراحل میں طرف کروا دینا باقاعدہ گناہوں کے زمرے میں آتا ہے. صرف یہ چوائس نہیں ہے آپ کی، یہ بری بات نہیں ہے یا کوئی معاشرتی طور پر عیب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معاملہ ہے. تو اور پھر یہ بھی سوال آتا ہے، بعض دفعہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا کب تک ایبورٹ کرا سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ دوران حمل خواہ بچہ چند ہفتوں کا ہو، چند دنوں کا ہو، اس کا ایبورٹ کرانا یا اس کی پیدائش کے بعد اسے اس نیت سے کہیں پر ڈال دینا کہ اس کی قسمت میں زندہ رہنا ہوگا تو کوئی اٹھا لے گا، کر لے گا، اور نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں، اگر مر جائے گا تو بھی نصیب کی بات ہے، بس وہ ہو گیا. یہ سب چیزیں جو بھی اختیار کیا جائے طریقہ وہ درست نہیں ہوگا، وہ قتل میں ہی شمار ہوگا. یہ جو آپ سنتے ہیں کبھی کہ کوڑے پہ سے ایک بچہ ملا یا کسی نے سڑک کے کنارے رکھ کے کوئی چلا گیا، تو یہ جب انسان کے اندر ایمان آتا ہے تو بہت سی چیزیں سیدھی ہوتی ہیں، اور جب ایمان نکل جاتا ہے تو ایک نہیں ملٹیپل گناہ انسان کر رہا ہوتا ہے اور اس کی شدت کا اسے اندازہ نہیں ہوتا. پھر اولاد سے چھٹکارا پانے کے لیے خوفناک ہتھ کنڈے استعمال کرنے والا ذرا اولاد سے محروم بانج لوگوں کو دیکھے کہ وہ کس طرح ترستے ہیں کہ اولاد کے لیے، تو انسان کو نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. بہرحال اللہ اور کے رسول پر ایمان لانے والے، ان سے پیار کرنے والے یہ حدیث پڑھ کر سوچیں کہ بقائے نسل کے لیے ان کے اس منفی رویے سے کہیں اس حدیث کی مخالفت تو نہیں ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک حسب نسب، عزت و مرتبہ اور مالدار عورت سے محبت ہے، لیکن اس عورت میں ایک خامی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ بانجھ ہے، تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ آپ نے منع فرمایا. پھر وہ دوبارہ آئے، پھر پوچھا، پھر آپ نے منع فرمایا، اور تیسری مرتبہ بھی آپ نے وہ ساتھ پھر آ گئے. پھر تیسری مرتبہ آئے تو اللہ کے رسول نے ان سے ارشاد فرمایا تم لوگ ایسی عورت سے شادی کرو جو بہت بچے جننے والی اور بہت محبت کرنے والی ہو، اس لیے کہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے امتوں پر فخر کروں گا. گویا کہ آپ نے تو اس بات کی ترغیب دی کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ہونے چاہیے تاکہ میں قیامت کے دن اپنی امت پہ فخر کرنے والا ہوں گا. اور اسی طرح یہ انسان کے اپنے لیے کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اگر انسان دنیا سے چلا بھی جائے تو پیچھے سے کلمہ گو چھوڑ کر جائے، نسل در نسل اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے، نسل در نسل اس کی قبریں ٹھنڈی رہیں، اس کو آخرت میں بھی بلندی درجات کا ذریعہ بن جائیں، کیونکہ اس انسان نے جس کی تربیت کی اور جس کو دین سکھایا اور اس کے پیچھے وہ نسلیں باقی رہ جائیں گی، تو اس سے بڑا سودا، اس سے بڑی کامیاب تجارت ہو نہیں سکتی ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب اولادوں کو دین سکھایا جائے، ورنہ 8 اولادیں بھی ہو جائیں تو ہمارے کسی کام نہیں ہے، وہ الٹا ہمارے لیے وبال ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. جتنے بھی بچے ہو جائیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ امت کو ضرورت ہے. آج آپ دیکھیں کہ اتنا بڑی قوم ہو جائے لیکن وہ ایک ہجوم ہے.
اگر اس میں دین نہیں ہے، اگر اس میں ایمان نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے دیندار بچوں کی تربیت کرنا بہت بڑا کام ہے۔ اس سے کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم گھر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، ہم تو فالتو بیٹھے ہیں۔ نہیں، ایک نسل کی تربیت کرنا، ایک گھر میں دیندار ماں کا ہونا جسے اب آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ جب انشاءاللہ آگے جو اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، اپنے گھر والوں کی تربیت کریں گے، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے ہو، اور یہ کام ہی ہمارے ذمے لگایا گیا ہے۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے کسی کے اوپر، یہ فرائض میں شامل ہے کہ عورت اور مرد دیندار ہوں اور وہ اپنی نسلوں کی دین پر پرورش کریں۔ یہی ہمارا اصل مشن ہے۔ تو ہم ادھر ادھر باہر کی دنیا میں کہاں گم ہیں اگر ہمارے پاس اپنی اولاد کو پالنے اور اس کو کھلانے اور اس کو تربیت کرنے کا وقت نہیں ہے، تو پھر ہم کس نعمت کو انجوائے کر رہے ہیں؟ اسی لیے آج ہم ڈپریشن میں ہیں کہ جو اصل کرنے کا کام تھا ہم اس سے غافل ہو چکے ہیں۔ اسی لیے آج اولادیں بے راہ روی کا شکار ہیں، والدین کی نافرمان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا ہے، ان کو دین نہیں سکھایا کہ ماں باپ کا حق کیا تھا یا کس کا کیا ہے۔ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں کوشش کی جائے وہاں اللہ سے دعائیں بھی مانگی جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس طرح دعائیں مانگے جیسا کہ سنت طریقہ آتا ہے، کیونکہ اللہ کو ہمارا مانگنا پسند ہے۔ ادعونی استجب لکم، خود آفر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، تمہاری دعاؤں کا جواب دینے والا ہوں۔ لہٰذا اللہ سے خالص اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے مانگا جائے، بغیر کسی سے توقع کیے ہوئے، پھر قبلہ رخ ہو کر مانگا جائے، یقین سے مانگا جائے، عاجزی سے مانگا جائے، اپنے اللہ سے سرگوشی کرتے ہوئے مانگا جائے۔ پھر یاد رکھا جائے کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی، کچھ دنیا میں پوری ہو جائیں گی، کچھ آخرت میں کچھ کا بدل مل جائے گا۔ اس کتاب کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھی اچھی دعائیں دی ہوئی ہیں، اس کے اندر سے صبح شام کی ہے، تہجد کی ہے، گھبراہٹ کے وقت کی ہے، بیدار ہونے کی ہے، اسی طرح بیماریوں میں کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، آیات شفا کے حوالے سے ہیں، مختلف دردوں میں کیا دعا پڑھنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسے رجوع ہونا چاہیے۔ الحمدللہ کہ ایک جامع کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں یہ دعائیں بھی موجود ہیں۔ تو ان دعاؤں کو آپ یاد بھی کر لیں، آہستہ آہستہ یاد کرتے جائیں اور اپنی نماز میں شامل کرتے جائیں، لیکن یاد رکھیں کہ جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا بات کرنا آسان ہوگا، اتنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جواب جلدی آئے گا۔ اور کیونکہ انسان اللہ کی حکمت کو جان جاتا ہے کہ جو ملا وہ اس کا انعام تھا اور جو نہیں ملا وہ اس کی حکمت تھی۔ عبداللہ بن مسعود کی دعا ہوا کرتی تھی، اے اللہ میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو اپنی جگہ سے نہ ہل سکے، اور وہ نعمتیں چاہتا ہوں جن کو کبھی زوال نہ آئے، اور میں ہمیشگی کی اعلیٰ ترین جنت میں تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو یہ ہیں دعائیں کہ جب انسان قرآنی مصنون دعاؤں کو دیکھتا ہے تو تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے تو مانگنے کی چیزیں مانگی ہی نہیں، ہم تو وہ 4 چیزوں کے لیے روتے رہے اور اس کے اوپر بھی شکوہ کرتے رہے، جو ملا کبھی شکر نہ کیا، اور جو چاہتے تھے وہ کبھی اظہار نہیں کر سکے کیونکہ اللہ سے وہ تعلق ہی نہیں تھا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر مانگنے والے کو عطا کرتا ہے، اور کچھ نہیں تو دل کا قرار ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، اللہ سے تعلق استوار ہوتا ہے، اور انسان کی بہت ساری دل کی گھٹن دور ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم انسانوں سے کہنا بھی چاہیں تو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ کی وہ ذات ہے جو دلوں کے بھید تک جانتی ہے۔ اس لیے دل کھول کے اللہ سے بات کریں، اپنے زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں بیان کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایمان پر زندگی مانگیں، ایمان پر خاتمہ مانگیں۔ یہ اصل چیز ہے مانگنے والی، کہ اللہ ہماری دنیا ایسی گزرے کہ جو تیری رضا کو پانے کا ذریعہ ہو، اور ہمارا اختتام اس پر ہو کہ ہمارے لیے صدا آئے، یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا پانے کے راستے عطا فرمائے اور ہمیں اپنے سے راضی ہونے والوں میں شامل رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ